آپ سبھی ناظرین کو پیارا ملتان وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ قیمتی موتی پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تجارت کی غرض سے باہر پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں تجارت کرنے جاتا سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیوں اور انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجروں کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے، پھر مال تجارت سے نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا۔ حضور، پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا ہے اور یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے۔ یہ قلم ملاحظہ فرمائیے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ اور نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، یوں تو بادشاہ سلامت، آپ کی شایان شان بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا بتاؤ وہ کیا چیز تھی؟ تاجر بولا، جناب وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو مال سامان اور سوار اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹنا۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک چھان مار دی، وادی وادی گھما اور ہر شخص اس نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں جو چوری نہ ہو سکے اور اسے بہت سارے زیور بن جائیں۔ لیکن اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے، مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی مہینے بیت گئے، نا امیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ایسا موتی مل جائے، لیکن یہ نہ ملا تو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زاروں قطار روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت تھک گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانب بڑھتی ہوئی اس کو نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا، ارے نوجوان، ڈرو مت، میں ایک پری ہوں، بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم مدتوں کا تھکا ہوا مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر اپنی داستان سنائی کہ مجھے جس موتی کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا، اور یہ وزیر کے سامنے پری آ چکی تھی، اور وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ پھر بولی، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں پھرتا رہا۔ وزیر بولا، پری میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں۔ وہ بولی، بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا نام موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی چیز ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں اور اسے کبھی سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا نہیں سکتا، لیکن اسے زیور بنانے والی صفت۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا اور انہیں مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اسے موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جسے حاصل ہو جائے وہ ایسے سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔
گھٹتا نہیں ہے۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک قسم ہوتی ہے کہ جس کے بعد ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد پری غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا، اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کے علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا۔ عزیز دوستو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرض سے آج تک ہے۔ علم ایک ایسے موتی ہے جسے انسان کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ علم وہ موتی ہے جو چرایا نہیں جا سکتا، علم وہ ہے جو بانٹنے سے مزید بڑھتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کیا خوب کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے اپنی گور تک، اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کسی بھی ملک میں جانا پڑے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔